ناظرین، میں ہوں خاور حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج دنیا بھر میں اقلیتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے یا سلوک ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی آئے دن خبروں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اس ملک میں، اس شہر میں ہوتا ہی رہتا ہے اقلیتوں کے لیے۔ اور جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا اقلیتوں سے اس ملک میں، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک کی جو ملک کی قیادت ہے ان کی جانب سے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہر طرف اقلیتیں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ آئے دن کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو جلایا جاتا ہے، جس سے نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ جو اقلیتیں ہیں وہ بھی یہاں پر خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انسانی حقوق کی علمبردار نغمہ اقتدار ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا نغمہ، پاکستان میں جو صورتحال ہے اقلیتوں کے حوالے سے کیا؟ بہت شکریہ خاور۔ یہ دیکھیں، ہم 75 سال 14 اگست، آج 11 اگست ہے۔ 11 اگست انٹرنیشنلی اقلیتوں کا دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان 1948 میں جب قائد اعظم کی 11 اگست کے دن کی جو تقریر ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا آج سے تمہارے لیے مندر، مسجد، گرجا، یہ جو گردوارے ہیں فری ہیں اور آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے لیے بات کریں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جبری گمشدگیاں تو ہیں، لیکن جبری شادیاں ہیں، خواتین کو خاص طور پہ کم عمر لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو مذہب کی تبدیلی کر کے ان کی شادی کی جاتی ہے۔ لیکن آرٹیکل 20 اس بات کی گارنٹی دیتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے آزاد ہیں اپنے تمام مذہبی امور کو انجام دینے کے لیے، آپ اپنی عبادت گاہوں کے لیے، نہ آپ گردوارے جلائیں، نہ مسجد جلائیں، نہ مندر جلائیں اور نہ چرچ جلائیں۔ لیکن باوجود اس کے بلاسٹ بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں، ان کو جلایا بھی گیا ہے، اور خاص قسم کا ایک جو بلاس فہمی کا جو عنصر، جو آپس کی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑھتا ہوا ایک کرمنل ایک ایکٹ ہے، ڈینجرس ہے۔ اچھا نغمہ، یہ سارے جو مسئلے آپ نے بتائے ہیں یہ تو اس ملک میں میجورٹی کے ساتھ بھی ہیں۔ یہی میجورٹی کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں بھی دھماکے بھی ہوئے، ان کو بھی مارا جا رہا ہے۔ ان کے مطلب اوورآل یہ مسئلہ صرف مائنورٹیز کے ساتھ ہے یا پورے ملک کا ہی مسئلہ ہے؟ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں پیس ورک شاپس کرتی ہوں تو ہم جو عرب و سوا عرب مسلمانوں کو گنتے ہیں تو اس میں ہم بوریشیا، شیعہ، آغا خانیوں، یہ سارے سیٹ جو ہے ڈفرینٹ مسلم ود ان اے مسلم، اس کے اندر ہم ان سب کو گنتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں آپ ایکسٹریم قسم کی جو ہماری ریاستی پالیسیز بنائی گئی، جس میں ایک خاص قسم کے سیکٹ کو پروموٹ کیا گیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور یہی بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں آپ تو ریاست کا مسلک بھی تھا۔ بالکل، تو اسی مسلک کی وجہ سے کافر کے نعرے لگائے گئے، اور پھر ان کے اوپر کہ آپ نے ہمارے امام کو کہہ دیا ہمارے، تو یہ والا جو بلیمنگ گیم ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے۔ ایون ہم جو انڈیا کا فاشزم مودی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، تو واقعی سیکولرزم ہمیں انڈیا میں تو سوٹ کرتا ہے لیکن وہی سیکولرزم ہمیں پاکستان میں سوٹ نہیں کرتا۔ اور جبکہ میرے خیال سے مذہب ایک واحد چیز ہے جو اپنی مرضی سے، اپنی وش سے کی جاتی ہے، تو آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن خاص طور پہ اب جو نوجوان پچھلے 10 سال سے آپ جیسے صحافی ہیں اور جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے آتے ہیں، ان کو بھی بات بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ گڑبڑ پوری اس سے کی جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں سوات میں طالبان دوبارہ سے آ گئے، تو اب ہمارے اندر ایک اور پھر خوف ہے کہ ہم برقع پہنیں گے، دوپٹہ اوڑھیں گے تو پھر کیا ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں؟ تو یہ جو گڈ بیڈ والی جو پالیسیز ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، نغمہ اقتدار تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان میں جس طرح سے اقلیتیں اپنے حقوق کے لیے آواز تو بلند کرتی ہیں، لیکن اس طرح سے جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں اس طرح کے حقوق انہیں یہاں پر حاصل نہیں ہیں۔ مزید بھی کچھ انسانی حقوق کے رہنما ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی، ڈاکٹر جے پال ہیں ہمارے ساتھ، ممبر ہیں نیشنل کمیشن آف منارٹیز، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں سر، آپ کا خود تعلق بھی منارٹی سے ہے، اس ملک میں کیا کہیں گے؟ رائٹس ہیں، مطلب دعوے تو کیے جاتے ہیں، اور ہمیں عید شبرات کے موقع پہ یا دیوالی اور ہولی کے موقع پہ میڈیا بھی نشر کرتا ہے کہ دیکھیں بڑی آزادی ہے ایسا؟ ایک تو میں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ منارٹی ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا پاکستان، وہ پاکستان ایک سیکولر پاکستان تھا، اور ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا جو انہوں نے 11 اگست کو اسپیچ کی تھی، جس کے حوالے سے یہ دن مقرر کیا گیا ہے۔
اور قائد اعظم محمد علی جناح کا صرف ویژن نہیں تھا, انہوں نے عملی طور پر پاکستان کا جو پہلا وزیر قانون تھا وہ ہندو کو لگایا تھا, جو پہلا چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ ایک کرسچن غیر مسلم تھے, پنجاب اسمبلی کا جو اسپیکر تھا وہ ایس پی سنگھا تھا. تو یہ ایک قائد اعظم کا ایک باقاعدہ ویژن تھا. اور جوگیندر ناتھ منڈل تو کشمیر کمیٹی کے پہلے چیئرمین بھی تھے جو 48 میں جنگ لگی تھی. اچھا, اس کے قائد اعظم کے بعد ہمارے پاکستان میں کئی چیزیں ہیں جو تبدیل کی گئی ہیں. جیسے میں بتاؤں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جیسے ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 25 جو آرٹیکل ہے وہ کہتے ہیں ایکول رائٹس فار آل سٹیزنز, لیکن اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جے پال از ناٹ ایلیجیبل ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن. اب آگے آتے ہیں تو 18ویں ترمیم میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نان مسلم از ناٹ ایلیجیبل ٹو بی دا چیف جسٹس آف پاکستان, چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان, ایون دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ بہت غلط ہیں, یہ قائد اعظم کے ویژن کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہندوستان کوئی ایسی پابندی لگائے کہ وہاں مسلمان صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتا, تو پہلا میں ہندو ہوں گا جو میں پروٹیسٹ کروں گا کہ یہ آئین میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں کا غیر مسلم تو بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری جو 5% ووٹ ہے اس سے ہم صدر وزیر اعظم تو بن ہی نہیں سکتے. وہ تب بن سکتے ہیں جب مسلمان ہمیں ووٹ دیں گے, سپورٹ کریں گے. تو یہ جو آئین میں لکھا گیا ہے یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلاسفیمی لا میں پروفیسر نوتن ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے. ایک تھرپارکر میں مسلمان سرے عام روڈ پہ ہندوؤں کے پیغمبروں کو گالیاں دے رہے, اس کو معاف کیا جا رہا ہے, وہ آج آزاد گھوم رہا ہے. لیکن پروفیسر نوتن کو صرف ایک اسٹوڈنٹ نے, نہ کہ پوری کلاس نے وہ کیا ہے, وہ اس کو آج سزا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہم بلاسفیمی لا کے خلاف نہیں ہیں, ہم تمام پیغمبروں کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسا لا بنایا جائے کہ کوئی بھی غلط الزام لگا کر کسی کو سزا نہ دلوائے. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر جے پال نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ اس ملک میں قانون سازی بھی ہوئی ہے اس طرح کی جس میں منارٹیز کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. اس طرح کی قانون سازیاں یقینی طور پہ ریاستی سطح پہ ہی ہوتی ہیں, جس سے جو ملک میں بسنے والی اقلیتیں ہیں ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مزید کچھ لوگ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش. نصرت شیرین ہے ہمارے ساتھ, یہ بھی انسانی حقوق کے لیے اور سول سوسائٹی میں کافی زیادہ متحرک رہی ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے اور منارٹیز کے لیے. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, آج عالمی دن منایا جا رہا ہے منارٹیز پاکستان میں. دیکھیں مائنورٹیز بھی سٹیزن آف پاکستان ہے, میں ان کو سٹیزن سمجھتی ہوں, اور ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ایکول رائٹس نا. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, عورتیں ہیں خاص کر, اور بچیاں, ان کے لیے ہمیں ایکول اپارچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. لاز تو بنے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ ایکول لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے دیکھیں ارلی چائلڈ میرج ہے, تو وہ ہندو لڑکی کی بھی چھوٹی عمر میں شادی ہو, مسلمان لڑکی کی ہو, دونوں کے ایک سے رائٹ ہیں, دونوں کے لیے ایک سا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. اسی طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں یہ جو ہم تفریق کر دیتے ہیں نا, ہم اسلامیات کے الگ کلاسز کر دیں ان کی, لیکن باقی سب تو ساتھ بٹھائیں, ساتھ پڑھیں, ان کو وہی ایزی ایکسیس ہو ایجوکیشن میں. ہمارے سندھ میں تو ہے, لیکن اس کو اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بچیاں پڑھیں لکھیں. تھینک یو جی, آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے, اور آج کے دن جو ہے وہ اس کو کافی جوش و خروش سے منایا بھی جائے گا. لیکن اس پر امپلیمنٹ اگر ہو تو یقینی طور پہ جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری ہے یا اقلیتی لوگ ہیں انہیں تحفظ کا احساس ہوگا, انہیں احساس ہوگا کہ یہ پاکستان صرف میجورٹی کا نہیں ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر بسنے والے ہندو, عیسائی, سکھ, دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی تمام منارٹیز کا بھی یہ ملک ہے, اور وہ اس میں برابر کے شہری ہیں.